اور دجال کے فتنے آ گئے ہوں کہ جھوٹ عام ہو چکا ہوگا, خیانتیں عام ہو چکی ہوں گی, لوگ مال جو ہے ایک دوسرے کا کھائے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو یہ وقت جب آئے گا کہ تم اس وقت سے بچو. تو اس وقت سے تم جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو کہ ایسے فتنوں میں تم مت پڑ جانا. اور تم جو ہے اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ جو انسان جو ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے, سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے روزانہ 10 آیتیں شروع کی اگر جو ہے سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آخر کی 10 آیتیں اگر کوئی پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں. کیوں یہ؟ کیونکہ جو ہے ان سورہ کہف کے اندر پورے دجال کی ساری منظر کشی کی گئی ہے کہ کیا کیا ہوگا اس زمانے میں, کیا کیا جو ہے جب یہ چیزیں عروج پر ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ایسے وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس وقت اگر آپ دیکھیں گے مارکیٹوں کے اندر اگر جائزہ لیں گے, خاندانوں کے اندر جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ چیز محفوظ ہوگی کہ جھوٹ بالکل عام ہو چکی ہے. اور جو انسان جو ہے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, جو انسان جو ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے, آپ دیکھیے گا اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کو جھوٹ محسوس ہو جاتا ہے. جب انسان خود جھوٹ سے محفوظ رہتا ہے, جب انسان جب بات کرتا ہے تو حق بات کہتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے یہ اشتباہ یعنی جو ہے محفوظ وہ محسوس کر لیتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. کیونکہ جو انسان جس صفت کو جو ہے اپنے اندر اختیار کرتا ہے تو وہ صفت اس کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس صفت کی ضد اس کے سامنے جو ہے, اس صفت کی ضد اگر اس کے سامنے آئے تو اس کو اندر سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہے پکی بات ہے, اس کے اندر سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اور جب انسان کی زندگی سے جھوٹ جو ہے چپک جاتا ہے, جو وہ اپنی زندگی سے جھوٹ جو ہے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہتا ہے ہر جو ہے وقت میں, تو وہ اس کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ ایسا منسلک ہو جاتا ہے, سچ بات سے اس کو الرجی ہونے شروع ہو جاتی ہے. یہ پکی بات ہے. سچ بات اگر اس سے کہی جائے تو اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایسا دور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس لیے منافقین کی 3 علامتیں بنائیں, علامتیں بتائیں کہ جو ہے کہ منافقین کی 3 آیتیں ہیں, تین جو ہے نشانیاں ہیں. کیا کیا نشانی ہے؟ کہ منافق کی 3 نشانی ہے. سب سے پہلی نشانی ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ یا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے, اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, دل کا نور ختم ہو جاتا ہے, اعمال میں رغبت نہیں ہوتی ہے. جب انسان جھوٹ کے ساتھ اپنا کاروبار, اپنا دن اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں میں جھوٹ کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتا ہے تو اس کا دل ایسا کالا ہو جاتا ہے, اعمال سے رغبت ختم ہو جاتی ہے. اسے نماز میں مزہ نہیں آتا, اسے ذکر میں مزہ نہیں آتا, اس کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا, اس سے اعمال کی رغبت چھین لی جاتی ہے. سب سے یعنی جو ہے سب سے پہلا عذاب اس کو اوپر شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ بھئی اس سے چیزوں سے بچو. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیثیں بیان کی گئی ہیں تو وہ احادیثوں کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ انسان جو ہے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے. تو کیا کہتے جب بھی اذا حدث کذب, جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. پھر کہا کہ وَإِذَا وَعَدَ اسْتَخْلَفَ,
جب بھی جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اب آپ جو ہے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیے، آپ جو ہے اپنے زندگی کا جائزہ لیجئے، ہم لوگ جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ بھئی ہم سے کون سا ایسا ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کرنے کے بعد وعدے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے کسی کا مال دے کے وعدے پر وعدہ کرتے ہیں، مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ وعدے پر وعدہ کر رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھئی ہمارے اندر جو ہے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہم سب جو ہے یعنی دجال کے فتنوں میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو ناراض اللہ کو ناراض کرنے کے بعد اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور ہم نے اعمال وہ کر رکھے ہیں جو ناراضگی والے اسباب ہیں، وہ اختیار کر رکھے ہیں اور امید کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، سب سے پہلے اپنے اندر بیماریوں کو تلاش کرنا ہے، جس طریقے سے اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے بیماری کی شناخت نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں صحیح سے نہیں چلاتے جب تک جو ہے الٹرا ساؤنڈ نہ کر لے، سی ٹی اسکین نہ کر لے۔ اگر پیٹ کی بیماری ہے تو الٹرا ساؤنڈ پہلے کرتے ہیں، خون کی جانچیں پہلے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سی ٹی اسکین ہوتا ہے، اگر ضرورت پڑی تو اس کے آگے ایم آر آئی وغیرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے جب جو ہے تشخیص ہو جاتی ہے بیماری کی، پھر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی بیماری کا محاسبہ نہیں کیا کہ میرے اندر کیا بیماریاں ہیں، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے اور پریشانیاں ہو رہی ہے، اور اگر جو ہے کسی نے ذہن خراب کر دیا تو کسی کے پاس عامل کے پاس چلے گئے، جھوٹے عامل کے پاس، کہ جو ہے میرے لیے ایک ایسا تعویذ بنا دو جس کے ذریعے سے میرا کام چل جائے۔ یعنی ایک تو بیماری تھی اور اس بیماری کی تشخیص کرنی چاہیے تھی، اس کی تشخیص کے بغیر اب جو ہے وہ ایسی چیزوں میں پڑ گیا جس چیز میں اللہ کی ناراضگی کا اور سبب بن گیا، ان کے پلے پڑ گیا، پلیتوں کے چکر میں، علیتوں کے چکر میں پڑ گیا، اور اب جو ہے یعنی جو ہے اب دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ جو بیماری کی شناخت کرنی چاہیے تھی اسے چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا کہ اس نے وہ کر دیا ہوگا، اور میرے فلاں رشتہ دار مجھ سے جو ہے چڑھتا ہے، اس نے وہ کر دیا ہوگا، اور مجھے وہاں مل گیا یہ سامان اور یہ چیز سامان مل گیا۔ کہ انسان جس طریقے سے سوچ رکھتا ہے اسی طریقے سے اس کے سامنے جو ہے چیزیں دکھتی رہتی ہیں، وہ ان چیزوں کو شک کرتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہمیں اپنی اندر کی بیماریوں کو تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر کیا بیماریاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے منافقین کی صفوں میں شامل ہو چکا ہوں اور مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہے، مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ میں منافقین کی جو ہے صفوں میں شامل ہو چکا ہوں۔ اس لیے کہا کہ سب سے پہلے انسان جو ہے اپنا محاسبہ کرے، جب تک وہ اپنا محاسبہ نہیں کرے گا تب تک جو ہے بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب بیماری کا پتہ نہیں لگے گا تو صحیح سے علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، صحیح سے علاج ممکن نہیں ہے۔ اب تلاش کرے کہ ہاں میرے اندر جھوٹ ہے، میں بہت جھوٹ بولتا ہوں، میرے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے، مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اب جو ہے اس کے نکالنے کی کوششیں کرے، اس سے توبہ کرے، اور جو ہے سوچے کہ میں نے آج پورے دن میں کتنا جھوٹ بولا ہے، کاروبار کرتے ہوئے اور اپنا جو ہے کام کاج کرتے ہوئے، گھریلو کام کاج ہو یا کاروبار کا کاج ہو، معاشرے میں آج میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے توبہ کرے، دھیرے دھیرے اگر وہ اس چیز کا محاسبہ کرے گا اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا، بزرگ اور دوستو یقیناً وہ اس چیز سے چھوٹ جائے گی، یہ چھوٹے گی۔ اور جو ہے اسی طریقے سے کہا کہ جو ہے جب وعدہ کرتا ہے منافق تو جو ہے وہ اس کی مخالفت یعنی اس وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے مقروض ہے، کہ ایک تو یہ ہے مقروض، قرضدار کی بھی بہت ساری صفتیں ہیں۔
ایک قرضدار وہ ہے کہ جس کو دینے کی نیت ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر قرض ہو گیا ہے لیکن نیت ہے دے نہیں پا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی مقروض ہے اور جس شخص کا قرض ہے اگر اس کی نیت ہے دینے کی اور اس شخص نے اگر آگے اور مہلت دے دی تو جتنا جو ہے اس نے قرض دیا ہے اس کے مطابق روزانہ جو وقت تھا اس وقت سے اگر آگے بڑھ جاتا ہے روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جس نے قرض دیا ہے۔ اور جس نے قرض لیا ہے اس کو دینے کی نیت ہے لیکن دے نہیں پا رہا ہے، دینے کی نیت ہے لیکن دے نہیں پا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور قرض جو ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ادا نہیں ہو سکتا، بالکل کہ انسان جو ہے قرض کو ادا کرنے کی اگر فکر کر لے کوشش کر لے تو وہ قرض اس سے ادا ہو کر رہے گا۔ کہتے ہیں بھی قرض ہمارے اوپر بہت ہے۔ قرض اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی کہ یہ قرضدار ہو کر مرا ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بری بیماری ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں کہ قرض جو ہے اتنی بری چیز ہے، اگر مکان بیچ کر بھی دینا پڑے تو قرض کو ادا کر دیجئے، گھر کے زیورات اگر بیچنے پڑے، گھر کے جو ہے سامان اگر بیچنا پڑے تو قرض کی ادائیگی اگر ممکن ہو سکے تو اس کو دے کر آپ قرض دیجئے، چاہے آپ کو جو ہے کرائے کے مکان پہ رہنا پڑے، چاہے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے کوئی زیورات آپ کے گھر میں ہونا، لیکن آپ اپنے قرض کو ادا کریے۔ پھر دیکھیے جب آپ کے اوپر قرض نہیں ہوگا اور آپ نے جو ہے لوگوں کا لے کے جو ہے دے دیا ہوگا، پھر آپ جو دعائیں مانگیں گے اور پھر جو آپ کے اندر جو انوارات پیدا ہوں گے اعمال کے ذریعے سے اس کا نور الگ ہوگا، بالکل۔ اور تمام برائیاں اندر لیے ہوئے ہیں، اب اللہ سے امید باندھے ہوئے ہیں اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما۔ بزرگ اور دوستوں رزق میں برکت نہیں ہو سکتی، اس لیے جب جو ہے کہا کہ منافقین کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسرا بتایا کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر پاس امانت رکھائی جائے، وہ امانت حکومتی ہو کسی بھی سطح کی ہو یا فردی ہو انڈیویجول ہو، اگر امانت رکھائی جائے تو اس امانت کی وہ حفاظت کرے، اگر حفاظت نہیں کرتا تو بزرگوں دوستوں وہ انسان خائن ہے، وہ انسان خائن ہے۔ اور ایسا شخص اگر خائن بھی، اگر ایسا شخص بھی اگر مال لے کر اگر مر جائے تو بزرگوں دوستوں ایک یعنی قول کے مطابق جمہور کا ایک قول ہے کہ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، قاضی منع کر دے کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ خیانت کر کے مرا ہے، اور اعلان کر دے کہ میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ خائن تھا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں ہمیں ان تمام اپنے اندر سے ان صفت کو دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں ان بیماریوں میں گرفتار ہوں اور اللہ رب العزت سے امید باندھا ہوا ہوں اس کی برکت کی۔ اس لیے بزرگ اور دوستو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھ